حي على الفلاح. ملک و ملت کا ایک عظیم مگر گمنام محسن، مفکر، مدبر اور مبلغ قرآن حکیم، ایک عہد ساز اور نابغہ روزگار شخصیت، تحریک پاکستان کے ہراول دستے کا مجاہد، علامہ غلام احمد پرویز کی ولادت 9 جولائی 1903 عیسوی کو موجودہ مشرقی پنجاب کے ضلع گرداسپور کے قصبہ بٹالہ میں ہوئی۔ آپ کے دادا مولوی چودھری رحیم بخش حنفی مسلک کے ایک جید عالم اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ایک ممتاز بزرگ ہونے کے علاوہ ایک ماہر طبیب اور سنسکرت کے عالم تھے۔ علامہ غلام احمد پرویز کی ابتدائی تربیت اپنے دادا کی زیر نگرانی ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے ان کی نگاہ کی مشرقی مغربی افقین کافی وسیع اور عمیق ہو چکی تھیں۔ بی اے پاس کیا، سول سروس میں چلے گئے، اور 1954 عیسوی میں جبکہ آپ وزارت داخلہ میں اسسٹنٹ سیکریٹری کے عہدہ پر فائز تھے، قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تاکہ اپنے قرآنی مشن کو پورا وقت دے سکیں۔ 1926 عیسوی میں ریاست بہاولپور کی ایک عدالت میں ایک مسلمان خاتون نے دعویٰ دائر کیا کہ اس کا خاوند قادیانی مسلک اختیار کرنے سے مرتد ہو گیا ہے، لہٰذا اس شخص سے مدعیہ کا نکاح فسخ قرار دیا جائے۔ یہ مقدمہ قریب 9 سال تک زیر سماعت رہا، اور آخر الامر محمد اکبر ڈسٹرکٹ جج بہاول نگر نے 7 فروری 1935 کو اس کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ فیصلہ علامہ پرویز کے ایک مضمون میکان کی اسلام میں ضمناً بیان کردہ نبی کی تعریف کی بنیاد پر سنایا گیا تھا، جس کا ذکر فاضل جج نے اپنے فیصلہ میں وضاحت کے ساتھ کیا تھا۔ اس طرح قادیانیوں کو پہلی بار کافر قرار دینے کی علمی بنیاد علامہ پرویز کی فراہم کردہ تھی۔ بعد میں آپ نے اس موضوع پر ایک کتاب ختم نبوت اور تحریک احمدیت میں شائع کی۔ علامہ اقبال کے خاکہ کے مطابق جناب پرویز نے سلسلہ معارف القرآن کی ابتدا 1928 عیسوی میں کی۔ پہلی جلد کا عنوان تھا اللہ، جو بعد میں من و یزداں کے نام سے شائع ہوئی۔ پھر ابلیس و آدم تحریر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بعنوان معراج انسانیت شائع کی۔ وحی کی ضرورت اور اہمیت اجاگر کرنے کے لیے 2500 سال کی فکری کاوشوں کا نچوڑ انسان نے کیا سوچا کے عنوان سے ایک کتاب میں پیش کیا، اور پھر یہ بتانے کے لیے کہ وحی کی روح سے انسانی مسائل کا حل کیا ہے، آپ نے ایک کتاب بعنوان اسلام کیا ہے شائع کی۔ معاشی مسئلہ ہمارے دور کا اہم ترین مسئلہ شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں معاشی نظریات کی بنیاد پر دنیا 2 بڑے بلاکوں میں منقسم تھی۔ اس مسئلہ کے قرآنی حل کو پیش کرنے کے لیے آپ نے متعدد تقاریر کیں اور مضامین شائع کیے، جن میں سے کچھ خدا اور سرمایہ دار نامی کتاب کی شکل میں شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک مبسوط تصنیف نظام ربوبیت شائع کی۔ تقدیر کا مسئلہ صدیوں سے الجھا چلا آ رہا ہے۔ اس مسئلہ کو قرآن کی روشنی میں حل کرنے کے لیے آپ نے کتاب التقدیر تحریر کی۔ آخرت کے متعلق قرآنی توضیحات کو ایک کتاب بعنوان جہان فردہ شائع کیا۔ علاوہ ازیں آپ نے ایک ایسا لغات القرآن تیار کر دیا جس کی تیاری میں اپنی قرآنی بصیرت کے علاوہ قریب 50 عربی لغت حوالے کے لیے استعمال کیے۔ لغات القرآن کے علاوہ
جناب پرویز نے مفہوم القرآن مرتب کیا۔ قریب 2500 عنوانات کے تحت قرآنی مضامین کو مرتب کر کے تبویب القرآن شائع کی اور مطالب الفرقان کے نام سے تفسیر مرتب کر رہے تھے، جس کی 7 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ سلیم کے نام خطوط 3 جلدوں میں اور طاہرہ کے نام خطوط قرآنی تعلیمات پر مشتمل ادب پارے ہیں۔ کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے اسلامی معاشرت اور پھر قرآن کے بیان کردہ قوانین بعنوان قرآنی قوانین اور انگریزی زبان میں کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن اس پر مستزاد ہے۔ غرض کس کاوش کا ذکر کیا جائے، تمام تصانیف اور کتابوں کی تفصیل اور تعارف ادارہ کی طرف سے شائع کردہ کتابچہ جہان نو میں مل سکتی ہے۔ ان علمی کارناموں کو سر انجام دینے کے علاوہ آپ نے تحریک پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ قائد اعظم کے ارشاد کے مطابق دلی سے ماہنامہ طلوع اسلام جاری کیا، جو اپنے پہلے دور میں اپریل 1938 عیسوی سے مئی 1942 عیسوی تک باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا اور اب تک شائع ہو رہا ہے۔ اس دور میں یہ واحد جریدہ تھا جس نے تحریک پاکستان کے دینی پہلو کو اجاگر کیا، اور بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تحریک پاکستان کی صحیح اور مکمل تاریخ طلوع اسلام کے اس دور کے فائلز کے بغیر مرتب نہیں کی جا سکتی۔ قائد اعظم پروٹوکول کے سختی سے پابند تھے، انہیں کوئی شخص پیشگی وقت لیے بغیر نہیں مل سکتا تھا، لیکن یہ شرف جناب پرویز کو حاصل تھا کہ آپ کسی بھی وقت قائد اعظم سے ملاقات کر سکتے تھے۔ باوجود اتنے قریب ہونے کے، جناب پرویز نے کبھی اس بات کو فخریہ بیان نہیں کیا اور نہ ہی پاکستان بن جانے پر کوئی مراعات حاصل کی۔ ضخیم تصانیف کی لمبی فہرست، ماہنامہ طلوع اسلام کے 1000 صفحات، ہفتہ وار درس اور تقاریر کی ریکارڈنگز کا ڈھیر، تحریک پاکستان میں باوجود سرکاری ملازم ہونے کے سرگرم شمولیت، قائد اعظم سے قرب حاصل ہونے کے باوجود مراعات حاصل کرنے سے انکار، اپنی 1000 سالہ تاریخ کھنگال ڈالیے۔ ہے کوئی ایک بھی ایسا شخص جس نے تنہا اتنا زیادہ اور اتنا ٹھوس کام کیا ہو؟ 5 اکتوبر 1984 عیسوی کو آپ نے آخری بار درس قرآن دیا اور اس کے بعد مسلسل بستر علالت پر رہے، اور 24 فروری 1985 عیسوی کی شام 6 بجے آپ اس دار فانی سے انتقال فرما گئے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔